اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ شو مسائل زندگی میں۔ آپ ہی کے بھیجے ہوئے سوالوں کے جوابات اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب۔ آئیے روبرو کراتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت ہے شروع کریں؟ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلا سوال، کا نام ہوا محمد طویل، ہم بھارت سے بول رہے ہیں، اور کہنا مجھے یہ چیز کا پتہ کرنا ہے جیسے کہ اگر کوئی لڑکی کہتی ہے طلاق لیں گے اور اس کو حق نہیں دیتا ہے تو کیا اس کا عقد ہوگا، مطلب طلاق ہوا کہ نہیں ہوا، یہ مجھے بتائیے۔ اگر پہلا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے اور شوہر اسے طلاق نہیں دے رہا ہے تو کیا یہ لڑکی کوئی عقد کر سکتی ہے؟ کیا اس کا عقد صحیح ہوگا بغیر طلاق کے؟ جی نہیں، جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے وہ لڑکی دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے۔ پہلے طلاق ہوگا، اسی کے بعد نکاح ممکن ہے۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہم لوگ گوا سے بول رہے ہیں۔ ایک سوال تھا، جب میں ضرور سنتی ہوں رسول اللہ کا تو مجھے رونا آتا ہے، مطلب سوال پوچھنا تھا۔ ضرور جیسے نعت خود بھی سنتی ہوں تو کبھی کبھی اندر سے بہت رونا آتا، میں بہت گنہگار ہوں ایسا بول کے۔ گوا سے سوال یہ ہے کہ یہ کبھی نعت یا درود شریف سنتی ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر کہ رونا آنے لگتا ہے، تو کیا یہ گناہ کی بنا پہ ہے؟ جیسا کہ سوال تھا ان کا۔ بہت ہی اچھی علامت ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ انداز ان کا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پیغمبر بھی آیات الرحمن میں سے ہیں۔ پیغمبر کا نام آئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ محبت کی دلیل ہے، اور اس آنسو کا ثواب بھی ہے جو پیغمبر کے نام نامی کے آنے کے بعد آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ میری گرینڈ ڈاٹر جس کا نام ختیجہ ہے، جو 14 دن سے آئی سی یو میں ہے اور کافی سیریس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز آپ کے پروگرام کے اندر اس کے لیے دعا کریے کہ اللہ ان کو جلدی شفا دے، اور کچھ دعا بھی بتائیے جو ہم پڑھے تو اس کو بچی کو فائدہ ہوگا۔ صرف 14 دن کی ہے وہ۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا بتائیے اور دعا کروائیے چینل پہ آپ کے۔ جی ہم اپنے چینل کے تمام ناظرین سے گزارش کر رہے ہیں کہ جس بچی کے خدیجہ کے سلسلے سے جو 14 دن کی ہے اور سوال سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے آئی سی یو میں، یعنی 14 دن ہو گئے، آپ تمام حضرات جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہی اس بچی کے لیے دعا کیجیے، اور مولانا صاحب آپ سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ کچھ دعا بتائیں اور ناظرین سے۔ جی ہاں، واقعاً آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ہم کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، میری ان سے گزارش ہے، التماس ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد اس بچی کی صحت سلامتی کے لیے دعا کریں، اور اس کے لیے میں قرآن کی ایک آیت ان کو دیتا ہوں کہ کم سے کم ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اسے جو ہے کم سے کم 11 مرتبہ ورنہ 110 مرتبہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی تلاوت کریں، اور یہ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اس بچی کی صحت اور سلامتی کے لیے ہے۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ مجھے اثرات ہو گیا، مجھے بڑے کہہ رہے ہیں، اس کے لیے اب اپن روحانی پرانی تلاوت سے کچھ مل جائے تو اچھا، طبیعت خراب ہوتے رہتی ہے۔ سوال مکمل تو نہیں رہا، مگر اپنے ناظرین سے ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ اکثر ہمارے کچھ ناظرین کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے سوالوں کو نہیں لیا جاتا۔ دیکھیے کچھ وجوہات ہیں، اس میں سے ایک جو سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے
جیسا کہ ابھی آپ نے اس آڈیو کو سنا کہ جس میں ایک خاتون کچھ سوال کر رہی ہیں، اس سوال کو ہم نے کئی دفعہ ہم نے چاہا کہ اس کو یعنی ہمارے لیے کلیئر ہو جائے تو ہم اس خاتون کے جواب کو پہنچا دیں، لیکن ہم سے نہیں ہو سکا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا سوائے اس بچے کے رونے کی آواز جو پیچھے سے آ رہی تھی۔ یہی گزارش ہم ہر ایپیسوڈ میں کرتے ہیں کہ جب بھی آپ سوال ریکارڈ کرانا چاہیں آپ اسے لکھ لیں، یا ایک اچھی آواز میں بیک گراؤنڈ میں یعنی محسوس کریں کہ کوئی نہ ہو یا کوئی بولے نہیں۔ اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، چینل ون دیکھ رہے ہیں، اس کے آواز کو میوٹ کر دیں تھوڑی دیر، آواز کلیئر ہوتی ہے تو پھر سوال سمجھ میں بھی آتا ہے اور جواب بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایک خاص وجہ ہے بہت سے ناظرین جو شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے سوال کیوں نہیں لیے جاتے، یہ ایک خاص وجہ ہے۔ بہرحال اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ میں شاہد حسین رضوی بجنور سے بول رہا ہوں، کیا مسجد میں پچھلی دیوار میں گیٹ کھولا جا سکتا ہے آنے جانے کے لیے؟ یہ بتا دیجیے مجھے۔ آغا شاہد حسین صاحب بجنور سے، ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد کی پچھلی دیوار میں دروازہ کھولا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پچھلی دیوار سے مراد میرے خیال سے جو مغرب کا علاقہ ہے، جی، سے پچھم آپ کہتے ہیں، وہاں اس طرف دروازہ کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو پورب آتا ہے تو ادھر تو دروازہ ہوتا ہی ہے۔ صحیح ہے، یہ میں جہاں قبلہ ہوتا ہے یعنی جہاں پر پیش نماز جی محراب جہاں پر ہے، اس کے اغل بغل رائٹ یا لیفٹ طرف کیا دیوار دروازہ کھول سکتے ہیں، شاید یہ سوال ہے۔ جی، بہتر نہیں ہے کھولنے میں، شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب دروازہ ادھر سے کھلے گا تو لوگ آئیں گے اور نمازیوں کو ڈسٹرب ہوگا، لیکن کہیں کہیں ایسی مجبوریاں پائی گئی ہیں کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، وہ بہتر نہیں ہے، خلاف بہتر ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ قبلے کی جانب دروازہ نہ ہو۔ جی، اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام صفدر مہدی ہے، میں لدھیانہ پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے ہے نا آپ کا گوگل پے نمبر چاہیے۔ جی صفدر صاحب، ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھیے، یہ ڈیٹیل جو آپ نے چاہی ہے جی پے کی، گوگل پے کی، وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر شو ہو رہی ہے، آپ یہاں سے اس کو لے سکتے ہیں۔ جی، اگلا سوال۔ السلام علیکم، شہر کا نام ہے مظفر نگر یوپی سے بول رہا ہوں میں، اور سوال یہ کرنا چاہوں گا میں کہ ہم سنتے ہیں کہ رات کو کھڑے ہو کے پانی پینا چاہیے، دن میں بیٹھ کے پینا چاہیے، یا دن میں کھڑے ہو کے پینا چاہیے، رات کو بیٹھ کے پینا چاہیے، اس کا خلاصہ بتا دیجیے کہ وہ رات کا دن کیا وجہ اس میں۔ جی، اگلا سوال مظفر نگر سے ہے کہ جیسا کہ انہوں نے سنا ہے کہ رات کو کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کر کے پینا چاہیے، دن کو کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے، کیا فلسفہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور صحیح سوال ہے کہ خود حدیث میں آیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دن میں پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیا جائے اور رات میں پانی بیٹھ کر پیا جائے۔ البتہ ایک نظریہ ہے کچھ لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ پانی ہر حال میں بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پانی آپ دن میں جو ہے بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پئیں، یہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اور رات میں بیٹھ کر پینا چاہیے۔ جی، اگلا سوال۔ جی السلام علیکم، میرا نام تنویر حسن رضوی ایڈوکیٹ قصبہ لاہور ضلع میرٹھ کا رہنے والا ہوں۔ جناب سوال یہ ہے میرا کہ قرآن شریف میں کتنی جگہ پر سر ڈھکنے کا حکم ہے، کہاں کہاں پر سر ڈھکا جائے اور کس پارے میں ہے، اتنا بتائیں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ لگے کس کی کون کون سے پارے میں ہے۔ قرآن مجید میں سر ڈھکنے کا حکم کہاں کہاں ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں حجاب کا تذکرہ ہے۔ میری مراد، میں سمجھ رہا ہوں ان کی مراد یہی ہے کہ پردے کا تذکرہ کہاں کہاں ہے۔ جی، تو آپ اسے نوٹ فرما لیجئے، آیت پڑھیں گے تو کافی وقت لگے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31، سورہ احزاب کی آیت نمبر جو ہے وہ 33 ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 اور سورہ نور کی آیت نمبر 60۔ یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے، آپ چاہیں تو اسے قرآن سے اخذ کر سکتے ہیں۔ ان جگہوں پر پردے کا تذکرہ یا کھل کر کیا گیا ہے یا اشارے میں کیا گیا ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی،
की तबीयत ठीक हो गई। और मौलाना साहब, मेरा ये सवाल है आपसे कि हमारी कौम में यहाँ पे लोग सारा साल शराबे पीते हैं और खूनी भी हैं, क्या वो अहले बैत का जिक्र कर सकते हैं? मसीह खान के साथ मसीहा पढ़ाएंगे, ठीक है जी, और उनको हम मना करते हैं लेकिन वो उन पे कोई असर नहीं होता। क्या वो अहले बैत की माफी के लायक हैं वो? इनका जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। सवाल करने वाले कह रहे हैं कि वो जहाँ के हैं वहाँ के लोग जी। बहुत से शराब लोग पीते हैं और बहुत से गुनाहों में मुब्तला, खून वगैरह, तो फिर ज़िक्र अहले बैत भी करते हैं, तो क्या इनका इस तरह से ज़िक्र अहले बैत करना कबूल है? और मज़ीद ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग माफ़ी के भी लायक हैं? देखिए, मैं दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ कि जहाँ तक माफ़ी का मामला है, एक इंसान शराब पीता है और उसके बाद वो मरसिया पढ़ता है मिसाल के तौर पे, जैसा कि इनका सवाल ये है, वो कोई नहीं कह सकता, वो करीम है, वो माफ़ कर सकते हैं और किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि वो माफ़ नहीं हो सकता। उसके अलावा सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो माफ़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या वो माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो लोग जो शराब पीते हैं, उनको मोमिनीन से मेरी गुजारिश ये है कि वो मरसिया की शक्ल में, नौहे की शक्ल में अगर हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये जो कह रहे हैं वो कहाँ तक सही है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि ऐसे लोग हैं कि जो अलियाज़ बिल्लाह शराब भी पीते हैं और मसलन ज़िक्र अहले बैत करते हैं, बहुत मुश्किल है कि ऐसा इंसान कोई पैदा हो, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है तो उसे जो है बराह करम मोमिनीन जो हैं माइक न दें, क्योंकि ये ज़िक्र अहले बैत की तौहीन है कि एक शराबी की ज़बान पर अहले बैत का नाम हो। जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया है और मैं संडीला ज़िला हरदोई से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल हिंदुस्तान में ये बहुत फैला हुआ है कि 40वें का खाना ना तो खाना करना चाहिए और ना खिलाना चाहिए, ना खाना चाहिए, तो क्या ये सही है? इसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि अभी तक कोई मर्ज़ा इकराम का फतवा नहीं आया है। कुछ मौलाना अपनी मजलिसों में पढ़ रहे हैं कि ये मकरूह है और कुछ कह रहे हैं, अभी चैनल विन पे ही सवाल आया था कि ये कर सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए। खुदा हाफिज़। आगा फौजिया हरदोई से, इनका सवाल ये है कि 40वें का खाना ना खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए, ये ऐसा सुनने में इनके आया है, जबकि चैनल विन से इन्होंने ये भी सुना है कि नहीं, खिला सकते हैं और खिलाना भी चाहिए और खा भी सकते हैं, जबकि इसके सिलसिले से बकौल इनके की कोई आयतुल्लाह का कोई फतवा वगैरह नहीं आया है। ये मौलाना लोग बस ये सब बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी मौलाना ने ऐसा नहीं कहा है कि 40वें का खाना मकरूह है। अवाम में बाज़ लोगों के जहन में ये है कि साहब ये खाना नहीं खाना चाहिए, इसका ताल्लुक़ मुर्दों से है। एक गलत फ़िक्र है, बहुत से लोग जो फातिहा दिलाई जाती है वो खाना नहीं खाते हैं और कहते हैं कि साहब ये हमें नहीं खाना चाहिए, उसको वो गलत निगाह से भी देखते हैं, गारत की निगाह से देखते हैं और ले जाओ किसी गरीब को दे दो, मिसाल के तौर पे जी। इस तरह की चीज़ होती है, किसी यतीम को दे दो, किसी बेवा को दे दो। अरे आपको बेवा को देना ही है तो आप क्या कीजिए, एक बग़ैर फातिहे वाला खाना खिला दीजिए तो सवाब मिल जाएगा। लेकिन ये ख्याल करना कि ये खाना जो हमने फातिहा दिलाया अपने वालिद के लिए, वालदा के लिए, इसे जो है हम नहीं खा सकते हैं, ये गलत फ़िक्र है। इससे समाज और माशरे से इस फ़िक्र को इरफान साहब दूर होना चाहिए। 40वें का खाना जो है मकरूह नहीं है, किसी आलिम ने ये बात नहीं कही है, आप तक गलत ख़बर पहुंची है। मैं जानता हूँ, उलमा के साथ मैं भी उठता बैठता हूँ, मैं भी एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मसला जो है इसमें ज़िमनी तौर पे मैं और इसको लाना चाहता हूँ कि आजकल हो ये रहा है कि जो चहलुम का खाना है उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिखावा भी एक तरह हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक ज़माना ये था कि एक बहुत मामूली अंदाज का खाना हुआ करता था, लेकिन आप इरफान साहब देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग खर्च कर रहे हैं। जी,
یہ ہونا چاہیے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، اس کا مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کا ایک عزیز دنیا سے جاتا ہے تو آپ تو بہترین طریقے سے پروگرام کر لیتے ہیں، لیکن میں غریب انسان ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ صاحب آپ نے تو اپنے عزیز کے لیے، اپنے مرحوم کے لیے اتنا اچھا پروگرام کیا، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی اپنے مرحوم کے لیے ایسے ہی کرتا۔ تو یہ ہمارے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ جب ہم نہیں کر پاتے، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک لمٹ میں ہونا چاہیے، غریبوں کو چوٹ، ان کے دل کو چوٹ نہ لگنے پائے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام زہرا، میں بنگلور سے بول رہی ہوں۔ مجھے مہندی کے ریلیٹڈ سوال پوچھنا تھا کہ مہندی جو بھی میں نے دیکھا، آرگینک ہو، ہوم میڈ ہو یا کوئی بھی کیمیکل کے ساتھ ہو، اس میں مہندی ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ جب وہ سوکھنے لگتی ہے 3-4 دن بعد، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی، اس میں ٹکڑے نکلتے ہیں۔ اس کا مسائل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں وضو نہیں ہوتی، تو اس کا کیا ریلیٹڈ ہے؟ پلیز آپ بتا دیں، شکریہ۔ زہرا بنگلور سے یہ کہہ رہی ہیں کہ مہندی جو آرگینک ہوم میڈ ہو یا دیگر کیمیکل کے ساتھ جو آتی ہیں، جو وہ لگا کر کے چھڑا دی جاتی ہے، تو جو لال رنگ ہوتا ہے وہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ دھیرے دھیرے ہلکا پڑ کے ختم ہو جائے، لیکن بقول ان کے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پپڑی سی بن کر کے نکل رہی ہے۔ جی ہاں، تو اس حالت میں کیا وضو صحیح رہے گا؟ ہاں دیکھیے، اگر ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اگر اس میں پپڑی نکل رہی ہے مہندی لگانے کے بعد، دھونے کے بعد 2-3 دن تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد تک، اسکن تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے، اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو وضو درست نہیں ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں بہن کہ یہ تو ایک مسئلہ مہندی کا ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے آئل پینٹ ہے، جیسے انک ہے۔ اگر ہمارے جہاں ہم وضو کرتے ہیں، اعضائے وضو میں کہیں پر بھی وہ 1-2 ڈراپ لگ جائے اور وہ پانی پہنچنے سے جلد تک روک رہا ہو تو وضو درست نہیں ہوگا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اسکن تک، جلد تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جی اگلا سوال۔ میں ضلع بجنور شہر نگینہ سے بول رہا ہوں، اور مجھے معلوم کرنا ہے صاحب، میں قریباً 12 سال سے شادی شدہ ہوں، اور 12 سال سے جو ہے مطلب کہ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، گرفت ہو رہے ہیں اور پریشانیوں میں۔ تو اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ یہ بتا دیں کہ تاکہ یہ پریشانیاں ہماری نکل جائیں۔ اگر سوال بجنور سے ہے، شادی کو 12 سال ہو گئے مگر مسلسل پریشان رہتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جائے تو کچھ دعا یا وظیفہ بتا دیں۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، دیکھیے آپ کے لیے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اس کے لیے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا مل کر تمہیں تباہ و برباد کرنے کے درپے ہو جائے، اور تمہارے پاس یہ 2 آیتیں ہوں جس کی تم تلاوت کرو اور ورد کرو، تو ساری دنیا کے لوگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اگر پریشانیاں ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ پریشانی بھی تمہاری دور ہو جائے گی۔ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ میں آیت پڑھ دوں؟ جی جی اجازت ہے؟ دیکھیے 2 آیتیں یہ ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ بھائی آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، اسے یاد کر لیجئے، اور چینل ون آپ کی خدمت میں یہ 2 آیتوں کا ہدیہ اور تحفہ پیش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ بڑی بات نہیں ہے، میرا اپنا کوئی نظریہ نہیں، نہ میرا کوئی قول ہے، پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے کہ ان 2 آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو زندگی میں صرف اور صرف کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنوں کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو گناہوں سے آپ کو دور کرنا پڑے گا۔
اور اس کے بعد آپ اس آیت کو جب آپ ورد کریں گے کوشش کیجئے کہ کم سے کم 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد اسے آپ پڑھیں، بالخصوص نماز صبح کے بعد۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیں گے بہت جلدی آپ کے حالات بدلیں گے۔ آپ چینل ون پہ فون کر کے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بتائیے گا لوگوں کو کہ اس کا اثر جو ہے آپ کو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے تنہا دوا کھانا کافی نہیں ہے، دوا کو شرائط کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ جی آغا شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی میرا نام صالح دربھنگا سے بول رہے ہیں۔ میرا 4 سوال ہے۔ کیا وضو کرنے کے بعد آئینہ دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کیا قرآن شریف کا سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اور چوتھا سوال ہے کیا بغیر میانی کے پیجامہ پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر صالحہ دربھنگا سے ان کے 4 سوال ہیں، ایک ایک کر کے ہم پوچھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آئینے شیشے کو دیکھ لیا جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، وضو کرنے کے بعد اگر کسی نے شیشہ دیکھ لیا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تعویذ پہننا کیا شرک ہے؟ ہاں، یہ سوال ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہے کہ تعویذ میں آپ نے پہنا کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا بھائی۔ تعویذ آپ کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ وہ تعویذ لکھنے والا کون ہے؟ وہ مومن ہے، غیر مومن ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کون ہے؟ تو جب تک کہ یہ واضح نہیں ہو سکے گا کہ تعویذ کس نے تیار کی ہے، ہم جواب آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں سے تعویذ لیجئے کہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان عمل بھی ہیں۔ جی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا ہے کہ قرآن کا سجدہ کیسے کریں؟ میرے خیال سے وہ جو سجدے والی آیت ہوتی ہے۔ دیکھیے دو طریقہ ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ سجدت لک یا رب تعبدا لا رقا ولا مستكبرا ولا انا عبد ذلیل خائف مستجیر۔ یہ تو دراصل لمبا ہے لیکن آپ کو میں آسان بتا دیتا ہوں کہ آپ صرف سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بھی کہہ دیں گے تو کافی ہے۔ جب بھی کوئی آئے سجدہ آپ سن رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں تو آپ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ لیجئے، اتنا ہی کافی ہو جائے گا ایک بار سجدے میں جا کر۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ چوتھا ان کا ہے کہ بغیر میانی کے پیجامہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر میانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے شرمگاہ نہیں دکھ رہی ہے اور شلوار بغیر میانی کے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شرمگاہ دکھ رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ الظاہر ان کی مراد شاید یہ ہے کہ شلوار یا پاجامے میں کبھی میانی لگاتے ہیں اور کبھی نہیں لگاتے ہیں، تو اگر نہیں بھی لگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شرمگاہ بس نہیں دکھنا چاہیے، شرمگاہ نہیں دکھنا چاہیے۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں سید بختیار بول رہا ہوں اور میں نجیب آباد ضلع بجنور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا قبلہ سے سوال یہ ہے کہ میں گاڑی چلاتا ہوں اور گاڑی کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ نماز قصر ہو جائے اور گھر پر نہیں لوٹ کر آ سکتے ہیں، تو اس میں جب ہم اپنے ایریے سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، تو کیا ہمیں نماز قصر ادا کرنی چاہیے یا ہمیں پوری نماز ادا کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارا کام ہی ریگولر گاڑی چلانا۔ خدا حافظ والسلام۔ سید بختیار نجیب آباد بجنور سے، ان کا کام ہی ہے گاڑی چلانا، تو اگر یہ اپنے شہر سے اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ جہاں نماز قصر ہے تو وہاں پر یہ مکمل نماز پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ ان کا کام ہی ہے گاڑی چلانا۔ جی عرفان صاحب، بہت اچھا سوال ہے یہ، اور یہ تمام لوگوں کے لیے مفید ہے۔ دیکھیے میں ایک قاعدہ کلی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ ہر جگہ استعمال ہو سکے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ ڈرائیوری ہے، جی، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کام کسی دوسرے کام کی وجہ سے ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آپ خود ڈرائیور تو نہیں ہیں لیکن کار چلا کے آپ اس کام کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کا کام ہی گاڑی چلانا ہے، ٹھیک، تو یہ دونوں میں مسئلہ بدل جائے گا۔ اگر آپ کا شغل جو ہے، اگر آپ کا آکوپیشن جو ہے وہ ڈرائیونگ ہے تو آپ کی نماز جو ہے پورے ہندوستان میں کیا ہوگی؟ پوری ہوگی، قصر نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ ہوں
یا مصنف کا کیپٹن ہو یا پائلٹ ہو، یہ لوگ جہاں بھی نماز پڑھیں گے پوری دنیا میں ان کی نماز جو ہوگی وہ قصر نہیں ہوگی، پوری ہوگی۔ آپ نے جیسے کہا کہ میرا کام کار چلانا ہے، آپ ڈرائیور ہیں، تو جیسے فرض کیجئے کہ آپ یہاں بمبئی سے مثال کے طور پہ پونا جاتے ہیں، تو آپ رہنے والے بمبئی کے ہیں تو پونا میں بھی آپ کی نماز کیا ہوگی؟ پوری رہے گی، پوری ہوگی۔ لیکن ایک مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ مجھے بتانا بہت ضروری ہے، اگرچہ آپ نے یہ سوال نہیں کیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس کو بتا دوں۔ آپ جو ہے جب پونا جائیں گے اور شغل کی حیثیت سے جائیں گے، کام کی حیثیت سے جائیں گے، تو وہاں پہ نماز کیا کریں گے؟ پوری پڑھیں گے۔ لیکن صاحب نہیں، کام نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو گھمانے لے جا رہے ہیں، اب وہ شغل تو نہیں ہوا، کام تو نہیں ہوا، تو اب وہاں جو نماز پڑھیں گے پونا میں آپ، وہ نماز آپ کی قصر ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اسے جو ہے پلیز نوٹ ڈاؤن۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، ویسٹ بنگال انڈال سے گلزار حسین بول رہے ہیں۔ ہم نے اسی چینل وین سے ہی سنا ہے کہ قرآن کا سورہ ایک انسان مومن مردے کو پڑھا جائے، یہ دنیا کے سارے کو سب کو ثواب ایک ہی طرح ملتا ہے، اس لیے ہماری گھر کی روٹی نہیں جو 2 میں سے 4 کو دیں گے تو آدھا آدھا بچ کے جائے گا۔ اور آج کے سوال میں بتایا گیا ہے کہ جس سے ہم ہدیہ لے رہے ہیں تو صرف اسی کی مثال و ثواب کریں اور اپنے لیے الگ سے پڑھیں، جب بچتا نہیں تو پھر ایسا کیوں؟ اور دوسرا سوال، ہم خرگوش پال سکتے ہیں کہ نہیں؟ خدا حافظ، السلام علیکم۔ علیکم السلام گلزار حسین صاحب، مجھے یاد ہے کہ اس پروگرام کو ہم ہی ہوسٹ کر رہے تھے، مولانا ذوالفقار صاحب تھے، جس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا، پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی نے ہم سے یہ کہا کہ ہمارے مرحومین کے لیے آپ قرآن مجید پڑھیے اور اس کا وہ پیسہ دیتے ہیں، مثلا ایک قرآن پڑھیے میں آپ کو 5,000 روپے دوں گا، تو سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مرحومین کے لیے پڑھیے ہم آپ کو 5,000 روپے دیں گے، تو کیا اس قرآن میں ان کے مرحومین کے ساتھ ہم اپنے مرحومین کو بھی بخش سکتے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہاں بخش سکتے ہیں، مگر ہاں کہ جب وہ خود اجازت دے دیں، کیونکہ آپ نے ان سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیسہ دیں گے لہٰذا آپ پڑھیے۔ آپ الگ سے اگر پڑھیں اور کسی کو بھی بخشیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم موجود تھے لہٰذا آپ کو ہم بتانا یہ چاہیں گے، لیکن چونکہ آپ وہ ایک طرح سے کرائے پہ ہے تو جب تک کہ ان کی اجازت نہیں ہوگی تب تک آپ نہیں بخش سکتے، اور الگ سے آپ پڑھ کے سینکڑوں ہزاروں جملہ مومن مومنات کو بھی بخش سکتے ہیں۔ کیوں آگا ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروردگار آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ پروردگار فقط رحمان اور رحیم نہیں ہے جی، بلکہ وہ ارحم الراحمین ہے، اور ارحم الراحمین کا مطلب یہ ہوتا ہے، آیت قراتی کہتے ہیں کہ وہ ثواب دینے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ جی، لہذا بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو آپ شامل کر لیں گے، آپ کوئی سورہ ہدیہ کر رہے ہیں یا پورا قرآن ہدیہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو شامل کر لیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا مرحوم ہے جس کے لیے آپ نے قرآن پڑھا ہے اس کے ثواب میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ جی، یہ بالکل صحیح کہا مولانا نے جو جیسا کہ فرمایا۔ اور آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہ آپ نے کہا کہ ہمارے مرحومین کے لیے عرفان صاحب پڑھ دیجئے، تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی قرآن میں جو ہے پڑھے ہوئے قرآن میں ہم دوسروں کو بھی شامل کریں، جبکہ آپ ہم کو اس کا پیسہ دیں گے کیونکہ ہم کر سکتے ہیں بغیر اجازت؟ نہیں، جس نے کہا ہے، جس نے پڑھوایا ہے، جو پیسہ دے رہا ہے وہ گویا اس کے پاس اس کے رائٹس اس کے پاس ہیں، جی، اس سے پرمیشن لے لیجئے، اگر وہ کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جب وہ پرمیشن دے دے گا تو پھر قرآن کے ثواب میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو دیا ہے تو انہیں ثواب کم مل جائے گا، ان کو بھی اتنا ملے گا اور ان کو بھی اتنا ملے گا۔ یہ فضل پروردگار ہے، یہ کرم پروردگار ہے۔ جی، دوسرا یہ کہ خرگوش پال سکتے ہیں؟ بالکل پال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال۔ ایوب بول رہا ہوں بھوپال سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شریعت اسلام میں جو چیزیں جائز ہیں وہ کہ ساتھ وہ حج، جہاد، مطلب باقی کی اور نام بتا دیجیے، حج، جہاد، زکوٰۃ، نماز، قرآن، یہ پورے دھیرے دھیرے کر کے مجھے بتا دیجیے۔ فروع دین جو واجبات ہیں
اس کے سلسلے سے سیکوینس وائز پوچھنا چاہ رہے ہیں، نماز روزہ حج۔ جی ہاں، دیکھیے دو چیزیں ہیں، اصول دین ہیں اور فروع دین ہیں۔ اصول اصل کی جمع ہے، اصل یعنی جڑ، اصول دین یعنی جو روٹس آف ریلیجن ہیں، جو دین کی جڑیں ہیں وہ 5 ہیں، یعنی جڑ ہی سے جو ہے شاخیں وغیرہ نکلتی ہیں۔ تو توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ ہو گئی اصول دین۔ اور فروع دین جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد اور امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع، یہ 10 چیزیں جو ہیں فروع دین ہیں۔ ان سب کی الگ الگ تفصیلات ہیں، جس کا محل اور موقع اس وقت نہیں ہے۔ جی اگلا سوال۔ میرا نام قاسم عباس جعفری فرام نئی دلی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری ظہرین ظہر اثر کی نماز کسی وقت کی قضا ہو گئی ہے تو اسے کیا ہم ایک بار میں ہی ادا کرنا ہے یا ظہر کی الگ وقت میں اور عصر کی الگ وقت میں اسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے مسئلہ جاننا چاہیں، شکریہ۔ السلام علیکم۔ قاسم عباس نیو دہلی سے، ظہرین اگر قضا ہو گئی ہے، ظہر اور عصر، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس قضا نماز کو ایک ہی ساتھ، جیسے ظہرین ہم لوگ پڑھتے ہیں اکثر، اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں طریقہ صحیح ہے، لیکن جب آپ نماز قضا پڑھیں گے، مثال کے طور پہ آپ کی آج خدا نخواستہ ظہرین کی نماز قضا ہو گئی اور آپ کو رات میں پڑھنا ہے 10 بجے رات میں، تو آپ دونوں ایک ساتھ پڑھیے، الگ الگ کیوں پڑھیں گے؟ لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے، صرف ظہر کی نماز قضا ادا کرنے کا وقت ہے، تو آپ چاہیں تو اسے 2 وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کرنے کی ضرورت میرے حساب سے نہیں ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے جو بہت لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے فرض کیجئے میں رہنے والا بمبئی کا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے یہاں پر نماز ظہر عصر نہیں پڑھی اور پہنچ گیا مثلا بمبئی میں، نماز نہیں پڑھی، میرا وطن بمبئی ہے اور میں دلی چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اب دلی جو میں نماز پڑھوں گا، وہ نماز جو میں نے اپنے وطن میں قضا کی ہے وہ 2 رکعت پڑھیں گے یا 4 رکعت پڑھیں گے؟ ایک سوال کرتے ہیں لوگ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حالت میں نماز آپ کی قضا ہوئی ہے ویسے ہی ادا کی جائے گی۔ جی، جب نماز آپ کی قضا ہو رہی تھی تو آپ وطن میں تھے اور اب پردیس میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو قصر پڑھیے، بلکہ وہ نماز آپ کو پوری پڑھنی پڑے گی۔ جی، آپ چلے گئے، مثال کے طور پہ لندن چلے گئے اور وہاں پر آپ کی ایک نماز جو ہے کیا ہو گئی، ظہرین کی نماز مثلا قضا ہو گئی، اب اس کو آپ انڈیا میں وطن میں آ کر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو چونکہ وہاں جو نماز قضا ہوئی تھی تو وہ اس وقت آپ اگر پڑھتے تو کون سی نماز پڑھتے؟ قصر پڑھتے۔ ہاں، اگر 10 دن سے کم رکتے ہیں، ہاں اگر 10 دن سے کم رکتے، تو اب یہاں پہ آپ جو پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ قصر پڑھیں گے۔ قصر پڑھیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں قاسم عباس جعفری دلی سے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کہیں ایسی جگہ جاؤں جہاں پر نماز کا وقت بالکل جا رہا ہے، شادی یا کوئی پروگراموں کا ایسی جگہ جہاں پر پاکیزہ جگہ نہیں ہے اور نماز ہے، تو وہاں کیا وہ ہے، وہاں نماز میں کیسے پڑھوں؟ کیا نماز قضا کر دوں یا کس طرح سے پڑھوں؟ یہ مسئلہ ہے میرا بہت ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ قاسم صاحب کا اگلا سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پاکیزہ ماحول نہیں ہے، جگہ پاکیزہ نہیں ہے، تو نماز کا وقت بھی اب جا رہا ہے تو نماز قضا کر دیں یا کیسے پڑھیں؟ ہاں دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کیا قاسم صاحب نے، یہ وہ سوال ہے کہ جو عام طور سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مبتلا بے ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک جگہ جاتے ہیں کسی پروگرام میں، کسی کانفرنس میں، اور وہاں پہ نماز کا ماحول نہیں ہوتا ہے، اور یا مثلاً وہ جگہ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ جہاں پر ہم نماز پڑھیں گے وہ جگہ پاک نہیں ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے تبھی نماز ہوگی۔ ایسا صحیح یہ فکر صحیح نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ جہاں پر، جس جگہ پہ، جس زمین پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ نجس ہے اور سوکھی ہوئی ہے، خشک ہے، تو اس پر نماز ہو سکتی ہے۔ ایک شرط ہے لیکن کہ جہاں پر پیشانی آپ رکھیں گے وہ جگہ پاک ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک پتا لے لیا، پتا پاک ہے، درخت سے پتا توڑا آپ نے، یا آپ نے سفید کاغذ رکھا، اس پہ آپ نے سجدہ کر لیا،
اگرچہ ساری زمین نجس ہے لیکن اس پہ نماز آپ کی ہو جائے گی. ایسے ماحول میں نماز قضا نہ کیجئے بلکہ جہاں تک ہو سکے نماز پڑھیے. لیکن ایک دم بالکل آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ زمین بھیگی ہے مثلاً یا واقع نجیس ہے اور نماز نہیں ہو سکتی ہے، تو علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لیجئے اور بعد میں احتیاطاً جو ہے اس نماز کی قضا کیجئے. اگر زمین گیلی وغیرہ ہے، گیلی وغیرہ ہے جیسے بارش کا موسم ہے مثال کے طور پہ، تو اب ممکن نہیں ہے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھیے، بعد میں جب حالات مساعد ہو جائیں تو اس نماز کو ایک بار اور پڑھ لیجئے. جی اگلا سوال. میرا نام عائشہ ہے اور میں بنگلور سے ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا ڈے آف ججمنٹ اسی دن ہوتا ہے یا اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے اور کتنا ٹائم لیتا ہے؟ اور میرا اب ایک سوال ہے کہ جب انسان فوت ہونے کے بعد ان کی روح دھرتی پر ہی بھٹک رہی ہوتے ایسا کہنا ہے، تو اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ. عائشہ بنگلور سے، ان کا سوال یہ ہے کہ موت کے بعد روح نکل گئی ہے تو ڈے آف ججمنٹ جو ہے اس میں کتنا فاصلہ ہے؟ دیکھیے عائشہ، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ڈے آف ججمنٹ جسے کہتے ہیں قیامت کا دن، یہ ابھی آیا نہیں ہے. جناب آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ سب عالم برزخ میں ہیں، ان کی روحیں عالم برزخ میں ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ اسی زمین میں وہ جگہ پائی جائے. عالم برزخ یہ خود ایک الگ عالم ہے کہ جس کے بارے میں بیان کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن قیامت کا دن، فیصلے کا دن جو ہوگا وہ اس وقت ہوگا کہ جب حضرت اسرافیل روح پھونکیں گے اور یہ زمین جو ہے، آسمان، یہ سب متلاطم ہو جائیں گے. اور جیسا کہ قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. تو اس وقت جو حالات ہوں گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور تمام انسان جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہو چکے تھے وہ ایک بار پھر زندہ کیے جائیں گے. ایک بہت بڑا میدان ہوگا، اسی میدان میں انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر فیصلے کی گھڑی آئے گی. تو اس لیے اس دن کو ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں، یعنی ہمیں ایک بار اور اسی جسم کے ساتھ پروردگار عالم زندہ کرے گا. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ انسان کے مر جانے کے بعد روح کیا دھرتی پر بھٹکتی رہتی ہے؟ بھٹکنا نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو، دھرتی پر رہتی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے. اچھا ٹھیک. اگلا سوال. ہمارا تروپتی ہے، ہمارا گھر میں قرآن دیوس آ گئی ہے، اس کے لیے کیا تبھی ہم نہ کو برائی ہوتا ہے کیا نہیں؟ اچھائی بتائیے. السلام علیکم بھائی جان. اگر سوال کچھ کئی بار سنا تو یہ سمجھ میں آیا کہ گھر میں قرآن رکھا تھا جسے دیمک کہیں نقصان پہنچا دیا ہے، تو کیا اس میں ان کو گناہ ملے گی؟ گنہگار ہیں، برائی ہے یہ؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر ایسا جیسا کہ آپ نے کہا ہے، اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس میں آپ کی کیا غلطی ہے کہ اگر اس کو نقصان پہنچا ہے؟ ہاں، انسان اگر جان کے ایسا کام کرے یا ایسی جگہ پر رکھے کہ جہاں پر اسے نقصان پہنچ سکتا ہے تب تو گناہ ممکن ہے. لیکن آپ نے اسے الماری میں ایک محفوظ جگہ پہ رکھا اور وہ قرآن کریم کو نقصان پہنچ گیا تو کوئی گناہ آپ کے اوپر نہیں ہے. جی اگلا سوال. چھتیس گڑھ سے محمد اکبر بول رہا ہوں. حج جانے سے پہلے جو بھی قرضہ وغیرہ یا اور بھی بچوں کی شادی وغیرہ ہے اور بھی جو ضرورتی چیزیں ہیں اس کو پوری کر کے جائے یا ایسی چلے جائے؟ یہ سوال تھا میرا. محمد اکبر صاحب پاور ہاؤس چھتیس گڑھ سے، حج پر جانے سے پہلے قرض ادا کرنا، بچوں کی شادی کرنا اور ضروریات زندگی کو پورا کر کے ہی جانا چاہیے یا اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں؟ عرفان صاحب، یہ سوال میرے اعتبار سے بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ
جو اس کا جواب میں دوں گا تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس سوال کے جواب کی کتنی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں جی، جس کا شریعت محمدی سے دور دور کوئی رشتہ نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے۔ ان میں سے یہ ایک فکر ہے، آپ کسی سے پوچھئے جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، وہ لندن جاتا ہے گھومنے کے لیے، امریکہ جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، یہاں پہ فلیٹ بنا رہا ہے، وہاں پہ بنگلہ بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور اس سے آپ پوچھیں کہ بھیا آپ نے حج کیوں نہیں کیا، تو جانتے ہیں جواب کیا دیتا ہے؟ جی، وہ کہتا ہے کہ ابھی ایک اس سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اچھا، کیا بھیا وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ کہا کہ صاحب ابھی جو ہے ہم نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب تک کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو جائے وہ مستطیع نہیں ہے، اس پہ حج واجب نہیں۔ یہ غلط ہے میرے بھائی۔ اگر آپ مستطیع ہیں، مستطیع کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ آپ جو ہے اگر حج پر جائیں تو جو آپ کی لائف ہے، زندگی ہے، وہ متاثر نہ ہونے پائے۔ اگر اتنا ہے اور آپ حج پہ نہیں جا رہے ہیں، یہ چینل ون کے ذریعے سے میں تمام ناظرین کی خدمت میں دست ادب جوڑ کر یہ گزارش کروں گا کہ یاد رکھیں، اگر حج آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ مثال کے طور پہ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ پیسہ ہے، آپ جائیے حج کرنے کے لیے، اور خدا نخواستہ یہ سوچ کر کہ بیٹی کی شادی کریں گے اور آپ دنیا سے چلے گئے تو من ماتا بغیر حج ماتا میتتن جاہلیہ، جو بغیر حج کے مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ یاد رکھیے، بے نمازی کے لیے یہ بات نہیں ہے، جو روزہ نہ رکھے اس کے لیے یہ بات نہیں، حج نہ کرنے والے کے لیے یہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ لہٰذا جو حضرات اس وقت جو ہے یہ پروگرام مسائل زندگی دیکھ رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے ان سے کہ براہ کرم ان تمام چیزوں کو جو ہے اپنے ذہنوں سے نکالیے جس کا تعلق شریعت محمدی سے نہیں ہے۔ حج واجب ہے تو آپ ابھی سے جو ہے حج کی تیاری شروع کر دیجئے، اور وہاں جائیے، اور مکے میں جائیے، اور بالخصوص اس جگہ پر جسے میزاب کہا جاتا ہے، وہاں پر جائیے اور جا کر دعا کیجئے کہ پروردگار میری بیٹی کے لیے ایک اچھا سا رشتہ اللہ تو انتظام کر دے۔ جی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا شہر ہے بنگال، میرا نام غلام قدوس، میں کوشچن کر رہا ہوں کہ شیعہ کا کلمہ کیا ہے؟ ہم لوگ سنی جیسا ہے کیا؟ غلام قدوس صاحب بنگال سے، ان کا کہنا ہے کہ شیعہ حضرات کا کلمہ کیا ہے، کیا ہمارے جیسا یعنی اہل سنت کی جیسا ہے، کیا ہے وہ بیان کر دیجیے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کلمے میں اور آپ کے کلمے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ جو اہل سنت کا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ پہلا کلمہ طیب ہے، اس کے بعد دوسرا کلمہ شہادت ہے، اس کے بعد کئی کلمے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو شیعوں کا کلمہ ہے وہ صرف اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ تیسرا جو ہے کلمے میں تیسرے لفظ کا اضافہ ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان کر کے دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ولایت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جی، اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ رضوی ہے اور میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں۔ میری فرینڈ ہے ایک، اس کی شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کے تعلق 1 ہی سال ٹھیک رہے، پھر اس کے ہسبینڈ نے اتنا قرضہ لیا، قرضہ لے کے پھر وہ فرار ہو گئے، مطلب پھر آئے ہی نہیں۔ اور ان کے ریلیٹیو سے بھی بات ہوتی ہے کچھ میل کرنے کی یا کچھ بھی پروسیس کرنے کی، تو وہ نہ میل کرنے کے لیے تیار ہے نہ طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ اور میری فرینڈ کو کھلا چاہیے لیکن کوئی مولانا تیار نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سامنے والے سے بات کرنی پڑے گی، اور وہ سامنے اس کا ہسبینڈ سامنے آنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ آ رہا ہی نہیں، کسی سے ملتا ہی نہیں ہے، بس اپنے ریلیٹیوز کے پیغام بھجوا دیتا ہے کہ میں ڈیورس نہیں دوں گا۔
اور وہ میل بھی نہیں کر رہا ہے, قرضے بھی نہیں اتار رہا ہے, قرضے بھی میری فرینڈ اتار رہی ہے. تو اس کے ریگارڈنگ اسلام میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ میری فرینڈ کا کیا شریعت ہے اس کے ریگارڈنگ؟ فاطمہ رضوی مہاراشٹر سے. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی دوست شادی جس سے ہوئی تھی 1 سال تک معاملہ ٹھیک ٹھاک چلا. اس کے شوہر نے بہت ہی بھاری قرض بھی لیا, کوئی اولاد بھی نہیں ہے, قرض وغیرہ لے کے فرار ہو گیا. اب اس کی یہ دوست بچی ہوئی ہے جو قرض بھی اتار رہی ہے. تقریباً 11 سال ہو گئے شادی کے, نہ وہ طلاق دے رہا ہے, یہ خلا چاہ رہی ہے, وہ سامنے آتا بھی نہیں ہے, ملنے بھی نہیں آتا ہے, کوئی مولانا جو ہے وہ خلا پڑھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. کیا کرے بھیا عرفان صاحب, یہ ایک پرابلم ہے اور یہ جسے کہا جائے کہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور ہم لوگ, مجھے 30 سال ہو گیا خدمت کرتے ہوئے, میں نے 91 میں ایران چھوڑا تھا, تو حساب کر لیے 30 سال ہو گیا. اور اس میں 30 سال کا جو ایکسپیرینس ہے, وہ تجربہ ہے کہ میرے پاس کئی 100 اس طرح کے کیسز آئے کہ لڑکا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو طلاق نہیں دوں گا تو پھر یہ شادی نہیں کر سکتی ہے جی. اور اس کے بعد وہ جانتا ہے کہ صاحب کوئی عالم دین تیار نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے بہرحال جو حاکم شرع ہے اس کے پاس آپ خط لکھیے, آیت اللہ خامنائی کے آفس میں یا آیت اللہ سیستانی کے آفس میں, یا جو ان کے یہاں پر نمائندے ہیں ان کو آپ مطلع کیجئے, ان کو ایک لیٹر دیجئے, جو ان کے وکیل ہے یہاں پر, جو ان کے وکیل ہیں یا جو ان کا آفس ہے. جی. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو کیلنڈر میں لکھا جاتا ہے یہ دن نحاس اکبر ہے, یہ دن نیک ہے, تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ خدا بند عالم نے سارے دنوں کو بنایا ہے تو سارے دنوں کو نیک ہی ہونا چاہیے تھا, تو کیلنڈر میں جو لکھا جاتا ہے نحاس اور نیک, اس میں کیا فرق ہے تھوڑا بتائیں. السلام. کیلنڈر جنتری وغیرہ میں جو ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے کہ یہ آج کا دن نحس اصغر ہے, نحس اکبر ہے, یہ اچھا نہیں ہے, بد ہے. کہنے ان کے بقول جو ہے جب اللہ نے دن بنایا تو ہر دن تو اچھا ہوگا نا, تو یہ جی یہ بات بڑی اچھی لگ رہی ہے. جو نحس سے نکلا ہے منحوس, جی, اور سعد سے نکلا ہے سعید, تو اس دنیا میں سعید لوگ بھی ہیں اور منحوس لوگ بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم سعد بھی ہے اور یوم نحس بھی ہے. تو اللہ نے جس طریقے سے منحوس نہیں بنایا کسی کو, اور سعید بھی اللہ نے, کہہ سکتے ہیں اللہ نے بنایا, کہ منحوس کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے کسی کو منحوس بنایا نہیں ہے, وہ اپنے عمل سے ہو گیا. اور سعید میں بہرحال توفیق پروردگار شامل ہے. تو یہ مسئلہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر دن اللہ کا ہے اور سعد و نحس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اکثریت ہمارے علماء کی قائل ہے کہ سعد اور نحس پایا جاتا ہے. جی. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از حسنین ہیئر فرام مراد آباد, اینڈ مائی کوشچن از, اگر عاشورہ کے دن یہ ایک کسی بھی طرح کا بزنس کرنا, کسی بھی طرح سے ارننگ کرنا, کام کرنا حرام ہے, تو کیا اور امام معصومین کے وفات کے دن ایسا کوئی حکم ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ جیسا میں نے اب تک سنا تھا کہ جتنے کہ اول سے لے کے آخر تک محمد ہے, اور سبھی معصومین نے بہت سارے مظالم جھیلے ہیں, تو کیوں ایسا ہے کہ خالی عاشور کے دن کام کرنا منع ہے؟ اور ایسا کہیں نہ کسی مولانا نے پڑھا نہ کسی مجلس میں سنا ہے کہ باقی کسی اور معصوم کی اگر شہادت ہوتی ہے, وفات ہوتی ہے, تو اس میں آپ جاب بھی کر سکتے ہیں, بزنس بھی کر سکتے ہیں, اور کوئی رکاوٹ کے بارے میں سنا نہیں ہے میں نے. اگر آواز کلیئر ہے, مگر مختصر طور پر ہم دہرا دیں. حسنین صاحب مراد آباد سے, 10 محرم عاشورے کے دن انہوں نے سنا ہے کہ کام کرنا وہ مناسب نہیں ہے اور انکم جو ہے وہ صحیح نہیں کہلائے گی. تو جو دیگر آئمہ ہیں ان کی شہادت کے دن اس طرح کا یعنی قول یا باتیں کیوں نہیں پیش کی جاتی؟ دیکھیے, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی بالکل الگ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 خصوصیات امام حسین کو ایسی ملی ہیں جو کسی کو نہیں ملی. اچھا. نمبر 1, نسل جو ہے
نسل امامت امام حسین کی نسل میں امامت پائی جا رہی ہے۔ استجابت الدعا تحت قبۃ الحسین، اور دعا جو ہے امام حسین کے قبے کے نیچے قبول کی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے والشفاء فی تربتہ، اور مولا امام حسین کے تربت میں، یعنی جو خاک ہے اس کے اندر شفا پائی جاتی ہے۔ جی تو حسین کا مسئلہ کیا ہوا؟ میں نے یہ حدیث اس لیے پیش کی تاکہ میں بتاؤں کہ حسین یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور یہ تمام علماء نے اس کو لکھا ہے، یہ بھی نہیں کہ صاحب کوئی مشکوک معاملہ ہو۔ یہ تین امتیازات و خصوصیات جو ہیں مخصوص امام حسین سے ہیں، اور امام حسین کا مسئلہ بالکل الگ ہے میرے بھائی حسنین صاحب۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ امام حسین کے لیے ایک اور چیز ہے جو 14 معصومین میں کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ زیارت 40 امام حسین کے لیے۔ جی آپ کسی بھی امام کی زیارت جو ہے زیارت 40 نہیں دکھا سکتے ہیں، زیارت تو سب کی ہے، لیکن زیارت 40 آپ کو صرف امام حسین کی ملے گی، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مظلومیت حسین ابن علی کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، لہذا حسین اپنی مظلومیت میں منفرد ہے، تنہا ہے اور اکیلا ہے۔ آپ نے یہ جو فرمایا کہ ہر امام بہت ہی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوا ہے، بالکل صحیح ہے، ہر امام ہمارا شہید ہوا ہے، لیکن 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کوئی بھی امام شہید نہیں ہوا جس نے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں تڑپتا ہوا شہید ہوتا ہوا دیکھا ہو۔ یہ صرف حسین کے ساتھ ہے، اس لیے جو ہے وہ باتیں جو مخصوص امام حسین کی ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا 10 محرم کو اس لیے لوگ کام ہاں تو 10 محرم کو، ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ 10 محرم کو ہم جو ہے ایک مخصوص دن قرار دیتے ہیں۔ مخصوص کس دن، کس کے کام کے لیے؟ عزاداری کے لیے، ماتم کے لیے، آہ و بکا کے لیے، گریہ و زاری کے لیے یہ مخصوص دن ہے، یہ صرف اور صرف امام حسین کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی کی خدمت میں السلام علیکم۔ میری چند سوال ہے، برائے مہربانی آپ ان کا جواب دیں تو میرا پہلا سوال ہے کہ اولو العزم پیغمبر کون کون تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ کہ جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ میں سے دونوں میں سے کون پیغمبر پہلے آئے؟ جناب عیسیٰ پہلے آئے یا جناب موسیٰ پہلے آئے؟ اور ان دونوں کے آنے میں کتنا ڈفرینس تھا، یعنی کتنے سالوں کا فرق تھا، اور ان دونوں کی عمریں کتنے تھی؟ اگلا سوال یہ ہے کہ اولو العزم پیغمبر اور ان کے نام۔ جی یہ 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ان میں بتا دوں آپ کو، ترتیب بھی بہتر ہے کہ جان لیں ہمارے ناظرین کہ جناب نوح پہلے نمبر پہ ہیں، پھر حضرت ابراہیم ہیں، پھر حضرت موسیٰ ہیں، پھر حضرت عیسیٰ ہیں، اور پھر آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ نماز قضائے عمری پڑھنے کی نیت بتائیے، واجب قربۃ الی اللہ یا صرف قربۃ الی اللہ؟ سوال یہ ہے کہ نماز قضائے عمری کی نیت کیا ہوگی؟ پہلے تو بہن آپ تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ قربتن الی اللہ نہیں ہے، بلکہ قربتن الی اللہ ہے، اور یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ، اہم، ضروری اور لازم ہے کہ بہت سے لوگ جب نیت کرتے ہیں تو قربتن الی اللہ کہتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، لیکن صرف اور صرف نیت میں الی اللہ ہے۔ الی اللہ یعنی اللہ کے لیے نماز میں پڑھتا ہوں یا نماز میں پڑھتی ہوں، مثلا مغرب کی 3 رکعت قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تو قربتن نہیں ہے۔ اور آپ کا سوال یہ ہے کہ قضائے عمری میں لفظ واجب استعمال کیا جائے گا؟ آف کورس، بالکل استعمال کیا جائے گا۔ جی اگلا سوال۔ جناب جاوید صاحب، مولانا صاحب السلام علیکم، میں کارگل سے شہر بانو بول رہی ہوں۔
میرا کچھ سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال، جو گورنمنٹ ہمیں ریلیف دیتے ہیں اگر وہ سال بھر بچ جائے تو اس پر خمس واجب ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا سوال، کوئی عورت مجمع میں نعت یا قصیدہ پڑھتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر، کیا وہ جائز ہے؟ تیسرا سوال، کوئی عورت یا لڑکی مسجد میں جا کے جماعت میں نماز پڑھنا اچھا ہے یا گھر میں انفرادی نماز پڑھنا، کون سا زیادہ بہتر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہربان و کارگل سے یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف ملتی ہے، اگر یہ اس ڈیٹ یعنی سال بھر تک رہ جائے ان کے پاس تو خمس ہے اس پر؟ ہاں جی ہاں، جس جو تاریخ آپ نے فکس کی ہے، فرض کیجئے 15 شعبان آپ نے ایک ڈیٹ فکس کر دی اور اس دن آپ کی تاریخ آ گئی اور وہ پیسہ بچا ہوا ہے تو اس پہ خمس نکالا جائے گا. خواتین سوال سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کوئی خاتون ہے لاؤڈ اسپیکر پر نعت وغیرہ اگر کچھ پڑھتی ہیں تو وہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ سوال بہت ہی سینسیٹیو ہے کہ ایک عورت دھن میں مرد نامحرموں کے مجمع میں نہیں پڑھ سکتی، یا اکیلے اگر وہ دھن میں پڑھ رہی ہے اور اس کی آواز نامحرم سن رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر وہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جو اپنے ماحول میں جہاں ساری عورتیں ہیں تو وہاں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر چند عورتیں مل کر دھن میں کوئی چیز پڑھ رہی ہیں، مثلا قصیدہ ہے یا نوحہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اکیلے پڑھنے پر پابندی ہے. لیکن اگر وہ تقریر کر رہی ہے، مجلس پڑھ رہی ہے، تو اس کی آواز اگر جا رہی ہے نامحرموں تک تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ نہ جائے، لیکن اگر جا رہی ہے تو اس میں کوئی اشکال اور حرج نہیں ہے. صرف پابندی اس جگہ پر ہے کہ اکیلے پڑھے اور دھن میں پڑھے، ترنم میں پڑھے، تو علماء نے منع کیا ہے. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ مسجد میں جا کر کے خاتون نماز پڑھے یا گھر میں بہتر ہے؟ دیکھیے، نماز جماعت جو ہے وہ تو اس کا ثواب تو بہرحال ملے گا ہی، کہ وہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہے مسجد میں تو عورتوں کو چاہیے کہ نماز جماعت میں شرکت کریں، البتہ پردے کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، بیچ میں پردہ لگا ہوا ہو اور جو رعایت ہے اسلامی اس کی پابندی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی نے جو ایک میسج، ایک پیغام دیا تھا، وہ یہی دیا تھا کہ اگر عورتیں بھی جو ہیں مسجد میں آئیں گی تو قوم کے حالات بدل جائیں گے. یہ ان کا جملہ ہے جو میں نقل کر رہا ہوں، اور ان کی یہ خواہش تھی، بلکہ ان کا ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا دنیا کی تمام عورتوں کے لیے کہ وہ مسجد میں آئیں اور نماز ادا کریں. یہ وہ اعلان تھا کہ جس سے اسلام دشمن طاقتیں لرز گئی تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ انقلاب کے پہلے، البتہ یہ انقلاب کے پہلے، معاف کیجیے گا، امام خمینی نے انقلاب کے پہلے یہ پیغام دیا تھا. اس کا اثر یہ ہوا کہ عورتیں جب مسجدوں میں آئیں تو انہوں نے 2500 سالہ شہنشاہیت کے پراخچے اڑا دیے، اور وہ شہنشاہیت جس کی عمر 2500 سال کی تھی، اسے ایک احتساب کے ذریعے، پروٹیسٹ کے ذریعے، جس میں عورتوں کا بہت بڑا حصہ تھا، وہ سارا کام جو امام خمینی نے چاہا وہ انجام دیا، یعنی شاہ ایران کی حکومت کو پلٹ دیا. جی، اگلا سوال. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ فرزند کے لیے کوئی دعا یا اعمال بتا دیجیے. آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ میں غیر سید ہوں اور آپ لوگ سید ہیں. غیر سید کے مقابلے سید کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. میں حاملہ ہوں اور میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے ایک فرزند عطا کر دے. بہت بہت شکریہ. خدا آپ لوگوں کو اچھا رکھے. آپ کی آواز ہمارے ناظرین تک پہنچی ہے، یقیناً وہ اور ہم تمام لوگ آپ کے حق میں دعا کریں گے. آگا فرزند کے لیے یعنی دعا چاہتی ہیں، کوئی وظیفہ؟ جی ہاں، دیکھیے، آیت اللہ بہجت سے سوال کیا گیا کہ فرزند صحیح و سالم پیدا ہو تو اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آغا بہجت نے فرمایا کہ نماز جعفر طیار اگر آپ پڑھیں، تو میں اس وقت بتاؤں گا تو کافی وقت لگے گا،
مفاتیح الجنان میں اور دعاؤں کی کتاب میں، اور خود نیٹ پہ آپ دیکھیں گے گوگل میں تو آپ کو نماز جعفر طیار مل جائے گی۔ اگر پھر بھی نہیں ملے تو آپ چینل ون کے آفس میں فون کیجئے اور میں اس کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں، یا یہاں پہ جو علماء ہیں وہ ان سے دریافت کریں۔ انشاءاللہ نماز جعفر طیار آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اولاد کے لیے، اسے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین فرزند عطا کرے گا۔ چلیے آقا، بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین اس طرح سے آڈیو کے ذریعے آپ کے آئے ہوئے سوالوں کے جوابات اپنے اس محدود وقت میں ہم نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ ابھی کچھ لوگوں کے سوالات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے اور ان سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ واپس آتے ہیں کچھ دیر کے بعد اور ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔